السلام علیکم۔ 12 ربیع الاول کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، صرف اس راستے پر چلنے والے لوگ جنتی ہوں گے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ حوض کوثر پر پانی پینے کے لیے آئیں گے، ان کے ہاتھ پیر وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، وہ پراپر امتی لگ رہے ہوں گے۔ میں انہیں پانی پلانا چاہوں گا تو میرے درمیان اور ان مسلمانوں کے درمیان ایک آڑ ہو جائے گا۔ فرشتے مجھے پانی پلانے سے روکیں گے، میں انہیں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، مجھے انہیں پانی پلانے دیجیے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے چلے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی تھیں۔ جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ساری نمازیں، بہت سارے روزے بتائے جا رہے ہیں، جیسے 10 محرم کی نماز، کرامت کی نماز، 21 سجدوں کی نماز، 12 ربیع الاول کی نماز۔ تو دھیان دے کہ 12 ربیع الاول کی کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، اس دن آپ نفلیں جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ تہجد کی نماز پڑھیے، چاشت پڑھیے، اوابین پڑھیے، اشراق کی نماز پڑھیے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیے۔ یہ 12 ربیع الاول کی نماز کہاں سے آ گئی؟ میری بات غور سے سنیں۔ جب آپ کسی طرح کا کوئی سامان خریدنے جاتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جب آپ خریدتے ہیں تو آپ اس کی جانچ کرتے ہیں، آپ اس کی تحقیق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ تو پھر دین کے معاملے میں آپ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کی تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ بس بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، موبائل کے اسکرین کو اسکرول کرتے ہوئے جو آپ کی نظروں سے گزرا، بس آپ اس پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ آپ کیسے پتہ کریں گے کہ جو دین کی بات آپ تک پہنچی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ جو بتائی جا رہی وہ سچی ہے؟ تو اس کا طریقہ ہے کہ محمد عربی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ ما انا علیہ و اصحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا وہی سچے دین کو فالو کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اور میرے اللہ کے طریقے پر ہو اور وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو، اور جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی اس پر صحابہ کرام نے عمل ضرور کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ ان کی پوری دنیا میں اپنے نبی سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام سے زیادہ کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو اپنائے گا وہی سچا دین ہے، وہی سچے دین کو فالو کرنے والا ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پر جو 12 ربیع الاول کی نماز بتائی جا رہی ہے بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہیں پر بھی صحابہ کرام نے 12 ربیع الاول کی نماز نہیں پڑھی ہے، کہیں پر بھی اس کا بیان نہیں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز بتائی ہے، اشراق، چاشت، اوابین، صلاۃ التسبیح، قضاء حاجت، صلاۃ التوبہ وغیرہ کی نمازیں بتائی ہیں، لیکن 12 ربیع الاول کی نماز کا ذکر کہیں نہیں آیا ہے۔ آپ یہ سب پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، ان کے عمل سے ثابت ہے۔ نیک عمل کرنے کے لیے بہت نمازیں ہیں، وہ پڑھیں، نفلیں پڑھیں۔ ایسا عمل نہ کریں جو ہمارے نبی کے قول و عمل سے ثابت نہ ہو۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، پوری رات نفلیں پڑھتے تھے، روتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتیں ہیں عبادت کرنے کے لیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور 12 ربیع الاول کی کوئی خاص نماز موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس نماز کو اس دین میں ایجاد نہ کریں۔ اسپیشلی 12 ربیع الاول کی کوئی نماز موجود نہیں ہے۔ آپ اس دن جتنی مرضی نفلیں پڑھیں، جتنی مرضی عبادت کریں، لیکن 12 ربیع الاول کی اسپیشلی کوئی نماز موجود نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے اس نئی چیز کو اپنے دین میں ایجاد نہ کریں۔
اللہ حافظ.